سفر کے مہینے کی حقیقت ہے اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ سفر کہلاتا ہے۔ سفر بھی دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ آواز نہیں آ رہی صحیح؟ پلیز کائنڈلی بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، اسلامی کیلنڈر آپ لوگ اپنے پین کاپی لے کر بیٹھیں تاکہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ سفر کہلاتا ہے۔ سفر بھی دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے جس کا تعلق حرمت والے مہینوں سے نہیں ہے۔ سال کے مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يوم خلق السماوات والارض منها اربعات حرم ذالک الدین القیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ مہینوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 12 مہینے مقرر ہیں اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جو اس تقسیم کو مانتا ہے وہی سیدھے دین پر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میری ہی ہاتھ میں رات اور دن ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6181۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں۔ جیسے کہ لوگ سفر کے مہینے میں کہتے ہیں یہ بہت منحوس مہینہ ہے، یہ مردوں پر بہت بھاری مہینہ ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب بہت ساری بدعات بنائیں گے۔ تو اس مہینے میں ہم نے سورۃ المزمل پڑھانی ہے، ہم نے اتنی دفعہ سورۃ المزمل پڑھائیں گے تو ہمارے گھر میں یہ ہو جائے گا، ہمارے مردوں کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ سب ایک بدعات ہیں، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارا اسلام اور دین بہت سیدھا اور صاف ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دین اسلام ہم تک پہنچایا، جتنا پہنچایا، تو کیا ہمیں وہ یہ بات نہ بتاتے اگر یہ حقیقت ہوتی؟ ہمارے نبی نے ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ تو ہمارے دماغ ہے نا، ہمارے دماغوں میں جو ڈال دیا گیا ہم وہی اسی پر چلتے آ رہے ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہیں، کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں۔ آپ بڑھاپے میں بھی دین سیکھ سکتے ہیں، بڑھاپے میں بھی اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اپنے آبا و اجداد کی پیروی نہ کرو اگر وہ باطل پرست ہیں، حق پر نہیں ہیں۔ مطلب ہمارے سے جو پہلے لوگ تھے، علم کسی نے سیکھا اور بہت مشکل سے کچھ لوگوں نے اپنا علم سیکھا اور کسی نے اپنا علم نہیں سیکھا۔ جن کے پاس علم تھا انہوں نے اپنے اولاد کی، اپنی نسل کی اچھی پرورش کی۔ کیوں آج ہمیں یہ بار بار ہمارے سامنے حدیث بات کی جاتی ہے کہ جب اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی کریں تو ضرور دیکھ لیں کیا لڑکا دیندار ہے یا لڑکی دیندار ہے، تاکہ نسل اچھی چل سکے۔ ہم دیکھتے ہیں پیسے والا ہو لڑکا، اچھا کماتا ہو، اچھی کمائی ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے کیا اس کے پاس دین کا علم ہے۔ لڑکے والے دیکھتے ہیں لڑکی پتلی ہو، خوبصورت ہو، نین نقش اچھے ہوں، اچھا گھر ہو، لیکن کوئی یہ بات پرکھتا 100 میں سے 1% کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں، اللہ سے محبت کرنے والی ہے یا نہیں، 5 وقت رب کے آگے سجدہ کرنے والی ہے یا نہیں، رب کا شکر ادا کرنے والی ہے یا نہیں۔ جس نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے وہ اپنے لیے دیندار ہم سفر کی تلاش کرے، کیونکہ جس کا ہم سفر دیندار ہوگا اس کی نسل اچھی پروان چڑھے گی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ زندگی کی دوڑ میں لگے، ہم زندگی کی دوڑ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے سوائے ایکسکیوز کے۔ ہم صرف ایکسکیوز کر سکتے ہیں
کہ یہ ہے، ہم بزی ہیں، ہم مصروف ہیں، ہماری یہ زندگی، ہماری وہ زندگی، تو یہ ایک بہانے اور یہ سب ابلیس کے وسوسے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کوشش کریں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات باقی آسانیاں کرنے والی ہے. تو ماہ سفر میں جو اللہ کے نبی نے حکم دیا، جو ہمیں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی وقت بھی بذات خود نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا. اب جیسے کہ فار ایگزامپل میرے پہ اگر کوئی برا وقت آیا ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ نا یہ وقت خراب ہے، یہ وقت منحوس ہے، یہ ہے، یہ تو نہیں کہوں گی. اگر آج میرا وقت برا ہے تو کل میرا وقت اچھا بھی آ جائے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ بیمار ہیں تو رب کی ذات آپ کو شفا بھی دے دے گی. جب آپ کو بیماری کبھی لاحق ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور شفائے کاملہ عطا کرے، لیکن کبھی آپ کو تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہو یا آپ اپنے آپ میں فیل کریں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، تو کبھی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو یاد کریے گا. سیدنا ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری نہیں لگی تھی؟ ان کے جسم پر کیڑے چلتے تھے. تو کیا وہ ان کا اگر کیڑا نیچے گر جاتا تھا تو وہ زمین سے اٹھا کر اس کو اپنے جسم پہ واپس رکھتے تھے، کہتے تھے آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے جسم سے اگر کیڑا ہمارے جسم پر ہو تو ہم پھر بھی صبر شکر کر کے بیٹھے ہوئے ہوں؟ یہ تھے اللہ کے پیارے لوگ، یہ تھی ان کی زندگی. آج ہمیں تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم تنگ آ جاتے ہیں اپنے آپ سے، میں ہی کیوں بیمار ہو گئی، مجھے ہی اللہ نے کیوں بیماری دے دی، مجھے ہی یہ کیوں ہو گیا. ہم بہت سارے اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ سے شکوہ کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ کا رب آپ کے لیے بہتر جانتا ہے. اس نے آپ کو کب ٹھیک رکھنا ہے، کب شفا دینی ہے، کب آزمائش لینی ہے، کب اس آزمائش سے نکالنا ہے، وہ آپ کا رب جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. اس نے قرآن میں بھی کہہ دیا نا کہ میں جانتا ہوں تمہارے لیے بہتر کیا ہے. کیا پتہ تم جس سے بہتر سمجھ رہے ہو تمہارے لیے بہتر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ہماری اصلاح کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر کوئی بھی سوال دل میں اٹھے، قرآن میں جواب ہے ہمارے لیے. ہماری پوری زندگی ہے قرآن، لیکن غور و فکر کر کے، اس طرح نہیں. غور و فکر کر کے آپ کی زندگی بہترین بن سکتی ہے اگر آپ غور و فکر کریں گے تو. آگے دیکھتے ہیں. جس وقت میں کوئی شخص نیک کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے لیے بابرکت ہوتا ہے، اور جس وقت میں کوئی شخص گناہ یا برائی کا کوئی کام کرے وہ اس کے لیے منحوس ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور کبھی اللہ معاف کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے. ہم کوئی برا کام کریں، کوئی چوری کریں، جھوٹ بولیں، چغلی کریں، ڈکیتی کریں، زنا کریں، برائی کریں، تو وہ وقت تو ہم نے خود اپنے لیے منحوس بنایا نا. اللہ کی ذات نے تو ایسا کوئی دن نہیں لایا. اللہ کی ذات نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے. تو اس وقت کو برا بنانے والے کون؟ ہم اگر نماز ادا نہیں کریں گے، ہم اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کریں گے، ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں، تو ہماری زندگی ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، ہمارے اپنے بیمار ہیں، لیکن کیا ان سے پوچھے نماز ادا کرتے ہیں؟ کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، بس کبھی کبھار. جب آپ قرآن اور نماز ہی چھوڑ بیٹھیں گے تو زندگی کیسے آپ کی بہتر بنے گی؟ کیسے آپ کو آپ کی زندگی میں سکون ملے گا؟ واللہ ایک دن سجدہ نہ کرو تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا، زندگی میں کچھ کھو دیا. اور جیسے کہ ایک عورت کے لیے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں، ان دنوں سمجھ لیں میری وہ کیفیت ہوتی ہے کہ بس پتہ نہیں کیا کیفیت، رونے والی حالت، ہر وقت مطلب الجھی ہوئی، چڑچڑا پن، اور روتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ میں جلد سے جلد ایسی ہو جاؤں کہ میں سجدہ کروں پھر سے. اور جب مجھے پتا ہے کہ ہاں میرے یہ مخصوص دن ختم ہو رہے، آج رات کو ختم ہو رہے، رات میں ہی غسل کیا، عشاء کی نماز ادا کی اور اپنی تہجد اور فجر ضائع نہیں کی، صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا کہ صبح ہوگی پھر ہم غسل کریں گے، پھر ہم نماز ظہر ادا کریں گے. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا آپ کے مخصوص دن، آپ کے مخصوص ایام ختم ہو گئے، آپ رات میں غسل کریں، اپنی تہجد، اور جو تہجد گزار لوگ ہیں ان کی تہجد اور فجر ضائع نہ ہو. اللہ سب کو تہجد گزار بنانے.
بنا دے. ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے چنا ہے رات میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے لیے چن لے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی رات میں اپنے پیارے اور مخصوص بندوں میں عبادت کرنے والے شامل کر دے جو رات میں صرف خالص اپنے رب کے لیے جاگتے ہیں اور اس رب سے باتیں کرتے ہیں, اس رب سے ہم کلام ہوتے ہیں, اور وہ رب جب آتا ہے تو آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے. سفر کے مہینے کی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب زمانے کو منحوس قرار دیتے تھے. پرندے کے اڑنے سے فال لیتے تھے, عورت کو منحوس قرار دیتے تھے. ماہ سفر میں شادی کرنا اور نیا کام کرنا, سفر کرنا منحوس سمجھتے تھے, جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب زمانے کو منحوس قرار دیتے تھے, پرندے کے اڑنے سے فال لیتے تھے, عورت کو منحوس قرار دیتے تھے. ماہ سفر میں شادی کرنا اور نیا کام کرنا, سفر کرنا منحوس سمجھتے تھے, جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا طیرۃ ولا حمۃ ولا سفر. صحیح بخاری کی حدیث ہے, لا عدو کوئی بیماری متدی نہیں. اگر کوئی بیماری کو متدی مانتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انکار کرتا ہے. کسی بیماری میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی انسان کو لاحق ہو جائے, اسے کوئی نقصان پہنچا دے, جب تک کہ اللہ رب العزت اسے اثر انداز ہونے کی اجازت نہ دے دے. ولا طیرۃ اور نہ فال کی کوئی حقیقت ہے. دور جہالیت میں لوگ فال نکالتے تھے کہ سفر کے لیے جانا بہتر ہے کہ نہیں. وہ پرندہ اڑا کر اچھا فال اور برا شگن لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنا سکھایا. آپ کو جب کوئی پریشانی ہے, آپ کسی کام کا آغاز کر رہے ہیں, آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا کہا نا, آپ استخارہ کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا. استخارہ ہم بھاگتے ہیں, ہمارے دماغ اتنے ڈیمیج ہیں کہ ہم استخارے کے لیے لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے کام کا استخارہ خود کریں. 3 دفعہ استخارے کا حکم. آپ کو ایک دفعہ سمجھنی ہے, دوسری دفعہ کر لیں, دوسری بار سمجھنی ہے تو تیسری دفعہ. اللہ آپ کی رہنمائی کر دے گا. اگر آپ کے لیے بہتر ہوا, نہیں بھی بہتر ہوا, رب پھر بھی آپ کے لیے آسانی کر دے گا. لیکن ہم بھاگتے ہیں لوگوں کے پاس. فلاں کے پاس جائیں گے, ہمارا استخارہ کر دیں. فلاں کے پاس جائیں گے, آپ تو بہت پڑھے لکھے, ہمارا استخارہ کر دیں. کیا کرنا ہے آپ نے استخارے میں؟ 2 رکعت نماز ادا کریں, استخارے کی دعا کریں, جو آپ کے لیے دل میں خواہش ہے, جس کی مقصد سے کریں, اس دعا میں اس کا ذکر کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا. سمپل. لیکن اللہ تھوڑا ہمیں ہدایت بھی دے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں اس کو. جابر رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارے کی تعلیم دیتے تھے. قرآن کی سورت کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص کسی مباح کام کا ارادہ کرے, ابھی پکا عزم نہ ہوا ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے. اس کے بعد یوں دعا کرے, میں آپ کو دعا بھی بتا دیتی ہوں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدیرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علم الغیوب. اللهم إني كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبات أمري أو قال في عاجل أمري وأجله فاقدره لي, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبات أمري أو قال في عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته. صحیح بخاری کی حدیث نمبر یہ ہے 6382. اس کا ترجمہ آپ سے بتا دیتی ہوں. اے اللہ,
میں بھلائی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. استخارہ تیری بھلائی سے تو علم والا ہے, مجھے علم نہیں اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ, اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے, میرے دین کے اعتبار سے, میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے, یہ دعا میں یہ الفاظ کہے فی آجلی امری و اجلا, تو اسے میرے لیے مقدر کر دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے, میرے دین کے لیے, میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے, یا یہ الفاظ فرمائے فی آجلی امری و اجلی, 2 دفعہ ذکر آیا اس بات کا, آپ پھر سے اس کو پڑھ لیجیے گا. تو اس سے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو, اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے. یہ دعا کرتے وقت اپنی ضرورت کا بیان کر دینا چاہیے. ولا ہمت, اور نہ الو کی حقیقت ہے, ولا سفرا, اور نہ سفر کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امراض میں چھوت چھات کی اور بدشگنی کی کوئی اصل نہیں, اور اگر نحوست ہوتی تو صرف 3 چیزوں میں ہوتی, عورت میں, گھر میں اور گھوڑے میں. بخاری کی حدیث نمبر ہے 5772. لا سفرا, سفر منحوس نہیں ہے. دور جہالیت میں عرب سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے رد میں سفر کے مہینے کو سفر المزرف یعنی کامیابی کا مہینہ قرار دیا. سفر کا مہینہ منحوس کیوں ڈکلیئر کیا گیا ہے؟ عربوں کے ہاں قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا. 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینے جب ایک ساتھ آتے تو ان کے گزرتے ہی سفر میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. سفر کا مہینہ آتے ہی لوگ گھر خالی کر جاتے تھے, یا لوٹ مار کرتے اور مر جاتے, یا گھر والوں کو محفوظ مقام تک پہنچاتے تھے. اس طرح گھر خالی ہو جاتے تھے, اس لیے عرب کہتے تھے سفر المقان, گھر خالی ہو گئے. سفر سے بھی ہے, سفر خالی ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے اس مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا. سفر منحوس نہیں تھا, نہ ہے ان کے اعمال کا وبال ہوتا تھا. رب العزت کا فرمان ہے کل انسان الزمنہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا, اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال, آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 ہیں. پڑھ اپنا نامہ اعمال. یہ آیت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس آیت کو اگر گہرائی سے جانیں تو یقین کریں انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ پڑھ اپنے نامہ اعمال. کیا ہے ہمارے نامہ اعمال؟ اور وہ کتاب جو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی, ہمیں علم بھی نہیں, جو ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں, اس دن پھر ہم کہیں گے کہ میری اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کوئی بھی بات کرنے سے پہلے, کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کتاب کے بارے میں ضرور سوچ لیجیے گا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رب کہے گا پڑھ اپنے نامہ اعمال. اللہ ہمیں ہدایت دے اور خوب دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے ہر انسان کے شگون کو اس کے گلے میں لٹکا دیا, یعنی ہر انسان کے اچھے یا برے اعمال اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, تو ہر گھڑی کسی کے لیے اچھی یا بری ہو سکتی ہے. لہذا کسی چیز سے بدفعلی لینا درست نہیں. نحوست کا تعلق کسی جگہ, کسی مقام, کسی انسان, کسی جانور سے نہیں. اس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. رب العزت کا فرمان ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک. سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 ہے.
جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ اب جب ہم برے کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ بھی تو برا ہی ہوگا نا، اور جب ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں اس کا اچھا نتیجہ ملے گا۔ تو اپنے اعمالوں کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اعمالوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے، یہ دن ایسا ہے، یہ برائی ہم پر آ گئی، آج کا دن ہی خراب ہے، آج کا مہینہ ہی ایسا ہے، یہ مہینے ہی خراب گزرے۔ تو آپ اپنے گزرے ہوئے مہینوں کو یاد کر لیا کریں کہ وہ تو اچھے گزرے نا، ان مع العسر یسرا۔ اگر آپ کو ایک وقت خوشی مل رہی ہے تو ایک وقت غم ملا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ ہر رات کے بعد ایک سویرا آتا ہے اور ہر سویرے کے بعد رات بھی آتی ہے۔ تو انسان کا توکل اپنے رب پر ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی مشکل میں ہوں تو میرا رب مجھے اس سے نکال دے گا۔ جب ہمارے توکل، ہمارا ایمان، ہمارا تقوی کمزور ہوتا ہے نا تو ہم کبھی بھی سکون میں نہیں رہتے، بے چین۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، صبر، ان اللہ مع الصابرین۔ آپ کا رب آپ کو جب قرآن میں صاف صاف کہہ رہا ہے میں تمہیں ہر طرح سے آزماؤں گا، ماں باپ، اولاد، پھل فروٹ، کھانے سے پینے سے، ہر چیز سے آپ کا رب آپ کو آزمائے گا۔ تو آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، آپ پریشان ہیں، فلاں بندہ بیمار ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں، آپ کون ہوتے ہیں اسے ٹھیک کرنے والے؟ یا وہ کون ہوتا ہے خود ٹھیک ہونے والا؟ اللہ کی ذات ہی ٹھیک کرنے والی۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں یا اللہ شفا دے دے فلاں بندے کو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو سنت رسول ہے وہ کر لیں۔ لیکن جب ہم نماز اور قرآن سے دوری رکھتے ہیں نا تو ہماری زندگی کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتی۔ ہم آئے دن بیمار بھی ہوتے ہیں، آئے دن پریشانی میں ہوتے ہیں۔ جب ظاہر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو زندگی تو پریشان ہوگی۔ تو اپنی زندگی کو سکون میں لانے کے لیے اپنا تعلق نماز سے بہتر کر لیں۔ ایک اور چیز، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، قرآن بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل قرآن بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب نماز اور قرآن پڑھ لیں اور اس کے پڑھنے کے بعد بھی ہم عملی زندگی نہیں سنوار پا رہے تو ہماری اس نماز اور قرآن کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف وہ کبے کی چونچ والی جو حدیث ہے نا اس کی طرح بس چونچے مار رہے ہیں بس، اور آگے ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ اپنے عمل، جب تک آپ کے عملی زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا نا تو کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ نماز پڑھیں، آپ کی عملی زندگی جب بدلے گی، آپ عمل کریں گے کہ ہاں یہ چیز اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ چیز ایسے نہیں ہے، تو پھر ہی ہم کر سکتے ہیں نا، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی بھی۔ اعمال کے اعتبار سے کوئی گھڑی منحوس یا خوش نصیب ہوتی ہے، بدفعلی تو ہمت عقل اور ایمان کو خراب کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی چیز کی بدفعلی پکڑ کر اس سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ کوئی خیر نہیں تیرے سوا، کوئی خیر نہیں اور کوئی شگون نہیں ہے سوائے تیرے شگون کے، اور کوئی تیرے سوا معبود نہیں ہے۔ مسند کی حدیث ہے، مسند احمد کی 7045۔ اسلام کسی ایک کام سے توہمات کی وجہ سے رک جانے کو شرک قرار دیتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے ایک مہینے کو نحوست قرار دے دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ اہل کتاب میں بھی بدشگونی پائی جاتی تھی۔ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں ایک حصہ دیے گئے وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے تھے۔ جبت سے مراد جادو، بدفعلی، بدشگونی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اپنے عقیدے کو پاک رکھیں۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ آپ کہہ دیں ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے
اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگون لینا شرک ہے، اور ہم میں سے جس کو بدشگونی کا وہم پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے اس کو دور کر دے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 3538۔ رب العزت نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورۃ اليونس کی آیت نمبر ہے 107۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ سفر کے مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، سفر کے مہینے کی کوئی عبادت، کوئی صدقہ، کوئی خاص عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ سفر کے مہینے میں کوئی آپ اپنے گھر میں محفلیں نہ سجائیں، سورۃ المزمل 300 پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھنی ہے، 71 دفعہ پڑھنی ہے، پھر اس کے لیے ہم نے چینی رکھنی ہے، پھر ہم نے اس کو چینی پہ رکھ کے دیکھنا اچھا یہاں پہ اللہ اور محمد کا نام آ رہا ہے۔ استغفر اللہ، ہم نے اپنے دماغوں کو کیسا بنا لیا ہے نا، کیا اچھا ہم یہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا۔ کیا رب ایسا ہے کہ ہاں آپ چینی رکھ رہے ہیں، مزمل پڑھیں جی اللہ اور محمد کا نام آ رہا ہے، آپ بدعت کریں اور رب اپنے نام آپ کے لیے بھیجے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تھوڑا سا انسان اگر اپنا مینٹلی سٹیٹس دیکھے گے، سوچے کہ ہم سورۃ المزمل پڑھا رہے ہیں اور جی جو ہم قرآن پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قرآن پڑھا، صحابہ نے پڑھا، قرآن حفظ کیے، کیا کچھ نہیں کیا، تو ہم سامنے چینی رکھ کے اچھا جی اللہ اور محمد کا نام آئے گا۔ عجیب سوچ ہے ہماری، مطلب ہم اتنی سوچوں کے مطلب اس میں ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا اور اس سے یہ ہوگا۔